ہم نے اس دفعہ ورکرز کو کہا ہے کہ جو بھی انتشاری آپ میں گھسے اور وہ غلط کام کرے آپ نے ان کو پکڑنا ہے، ان سے ویڈیو بنانی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، وہ ہمارے صفوں میں ان کو گھساتے ہیں۔ آج ہماری یہ کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سارے پاکستانیوں کو بلکہ ساری دنیا کو بتا دے کہ 9 اپریل کو ہم جو ہے لیاقت باغ میں ہم ایک پرامن احتجاجی جلسہ کریں گے اور وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس سلسلے میں کل سی ایم صاحب نے پشاور میں بھی سارے کی کے ایم پی ایز ایم این اے صاحبان کو بلایا تھا اور سب کو پہ واضح کیے کہ آپ سب نے اس میں بھرپور طریقے سے اس پہ شرکت کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پہ شرکت بھی کریں گے اور اس کو کامیاب بنانیں گے۔ اسی سلسلے میں آج سی ایم صاحب نے پنجاب کے مختلف ریجن کی قیادت کے ساتھ بھی میٹنگ کی، پنجاب کے ایم پی ایز ایم این ایز ہماری مشترکہ بھی آج میٹنگ ہو گئی اور سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چونکہ اسی دن 4 سال پورے ہو گئے ایک ایسا ایک ایسی حکومت جس میں عوام کو جو ہے مہنگائی کا بوجھ نہیں تھا، ایک ایسی حکومت جو عوام کی امنگوں کی ترجمان تھی، ایک ایسی حکومت جس میں پاکستان خصوصاً کی پی کے اور فاٹا کے علاقوں میں امن تھا، اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو گرایا گیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا یہ جلسہ ہوگا اور ہم نے اس جلسے کے لیے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو درخواست دی ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں اور یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے بنتا ہے کہ ہمیں پرامن جلسے کرنے کا اجازت دی جائے۔ اگر پولیٹیکل ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر جمہوری ملک میں سب سے بڑی پارٹی کو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو میرا خیال ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے اگر ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن جہاں سے جتنی بھی کارواں آئیں گے اور جہاں پہ وہ رکیں گے انشاءاللہ تعالی وہیں پر، تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ جلسہ ہو، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن نے، حکومت وقت نے اور اداروں نے ہمیں مجبور کیا تو سارا پنجاب میں جگہ جگہ پہ جہاں پر ہمیں رکا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس پہ وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے۔ لیکن سب کو یہ بتا دیں کہ ایکٹیویٹی ہماری پرامن ہے اور یہ ایکٹیویٹی ایک دن کی ہے اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندے کے لاہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے۔ سیم صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا ہی فیصلہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا، وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا، اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو
کہ 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का शहरी ये सोच रहा हो कि उसको सांस लेने की यहां आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान का हर शहरी ये सोच रहा हो कि जो जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्ती हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज 6.1 से 2.7 और 2.8 तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में 45% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। उस वक्त पेट्रोल वो 150 रुपए फी लीटर खरीद रहा था, आज वही पेट्रोल जो है वो 350 रुपए से ज्यादा और 400 रुपए से ज्यादा तक पहुंच चुका था, उसमें खरीद रहा है। और उसकी खरीदे जो ताकत है खरीदने की वो वही की वही है। तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिजर्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा। जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा, वो 55-60 हजार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना, फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता और उसकी शरह 45% से ऊपर जा चुकी है, तो वो फिर क्या करेगा। आम पाकिस्तानी क्या करेगा, वो डेफिनेटली इनके आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि तुम्हारे तमाम पॉलिसीज गलत है।